السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آدمی نہیں سنتا آدمی کی باتوں کو، پیکر عمل بن کر غیب کی صدا ہو جا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آج دنیا میں ظلم کا دورہ ہے۔ ہر شخص دوسرے کا مال و اسباب ہڑپ کرنے کے چکر میں ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ دوسرے کا مال ہتھیا کر میں اپنی جائیداد میں اضافہ کر لوں گا، میری دکان ترقی کر جائے گی، میری کھیتی باڑی بڑھ جائے گی، میرے بود و باش اور رہن سہن میں تبدیلی آ جائے گی۔ حالانکہ وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ دوسرے کا مال اپنے مال میں ملا کر، دوسرے کا کھیت اپنے کھیت میں شامل کر کے وہ اپنے آپ کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کا مستحق بنا رہا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ دوسرے کا کھیت غصب کر کے اس نے اپنے کھیت کی مقدار میں اضافہ کر دیا، حالانکہ حقیقت میں اس نے اپنے کھیت کی مقدار نہیں بڑھائی بلکہ اپنے لیے جہنم کے انگاروں کی مقدار بڑھا لی۔ وہ باور کیے ہوئے ہے کہ دوسرے کے روپے پیسے نہ دے کر اس نے اپنے آپ کو ظاہری نقصان سے بچا لیا ہے، حالانکہ اس کی اس حرکت کی وجہ سے ابدی دنیا کا نقصان اس کا مقدر بن چکا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ دوسروں پر ظلم و زیادتی کر کے میں اپنے جاہ و حشم اور اقتدار میں اضافہ کر رہا ہوں، اپنا معیار زندگی بلند سے بلندر کر رہا ہوں، حالانکہ اس کے یہ افعال دوزخ کے شعلوں کا لباس پہنا رہے ہیں۔ آج کا انسان عدالتوں کا سہارا لے کر مقدمات لڑ کے، جھوٹی سچی گواہیاں دلوا کر، رشوت کی تھیلیاں کھول کر دوسروں کی جائیداد کو اپنی بنا لیتا ہے، دوسروں کے حقوق پر ڈاکے ڈالتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ دنیاوی قانون کی روح سے وہ چیز میری ہو گئی تو خدائی قانون میں بھی میری ہو گئی، حالانکہ یہ اس کی بھول ہے۔ قیامت تک وہ چیز اس کی نہیں ہو سکتی، وہ اسے اس چیز سے فائدہ اٹھانے کا کوئی حق نہیں ہے، وہ اس کے ذریعے جو کچھ حاصل کر رہا ہے سب حرام ہے، وہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے جو اس نے جھوٹی گواہیاں دلوا کر اور رشوت دے کر حاصل کیا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انما انا بشر، میں ایک انسان ہی ہوں، وانکم تختصمون الی، تم لوگ اپنے جھگڑے میرے پاس لے کر آتے ہو، ولعل بعضکم ان یکون الحن بحجتہ من بعض، ہو سکتا ہے کہ تم میں کوئی دوسرے کے مقابلے میں اپنی بات کو زیادہ بنا سنوار کر پیش کرنے کا ماہر ہو، فاقضی لہ علی نحو ما اسمع منہ، لہذا میں اس کو سچا سمجھ کر اسی کے حق میں فیصلہ کر دوں۔ فمن قضیت له بشیء من حق اخیہ، پس سن لو جس کے لیے میں اس کے بھائی کے حق سے فیصلہ کر دوں، فلا یأخذنہ، تو وہ اسے ہرگز نہ لے، فانما اقطع له قطعة من النار، کیونکہ وہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے جو میں اسے کاٹ کر دے رہا ہوں۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، من ادعا ما لیس لہ، جو کسی ایسی چیز کا دعویٰ کرے جو اس کی نہ ہو، فلیس منا، تو وہ ہم سے نہیں، ولیتبوأ مقعدہ من النار، ایسے شخص کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں ڈھونڈ لینا چاہیے۔ محترم حضرات، یہ ظلم و زیادتی اور دوسروں کی جائیداد پر ناجائز قبضہ کرنا حقوق العباد میں سے ہے، اور حقوق العباد حقوق اللہ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حق چاہے گا تو معاف کر دے گا، مگر بندوں کا حق بندے ہی معاف کرے تو کرے، اللہ معاف نہیں کرے گا، بلکہ قیامت کے دن بڑے خطرناک طریقے سے وصول کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ اتدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، فینا یا رسول اللہ من لا درہم ولا متاع، ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس مال و متاع نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بصلاة وصیام وزکاة، میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن بہت سے نمازیں، روزے، زکات وغیرہ لے کر آئے گا، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، مگر حال یہ ہوگا کہ کسی کو گالی دی ہوگی، وَقَذَفَ هَذَا، کسی پر الزام لگایا ہوگا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، کسی کا مال کھایا ہوگا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، کسی کا خون بہایا ہوگا، وَضَرَبَ هَذَا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، لہذا وہ بٹھا دیا جائے گا اور ہر شخص اپنا بدلہ لینے آ جائے گا۔ اس کی نیکیاں اٹھا اٹھا کر دی جانے لگیں گی، یہاں تک کہ نیکیاں سب ختم ہو جائیں گی مگر دعوے دار باقی رہ جائیں گے۔ اخذ من خطاياهم فطرح علیہ، لہذا ان دعوے داروں کے لاد دیے جائیں گے، ثم طرح فی النار، پھر وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ کہ وہ غیرتیں وہ صبر وہ ایمان ہے کہاں، وہ غیرتیں وہ صبر وہ ایمان ہے کہاں، حسن عمل کے دل میں وہ ارمان ہے کہاں۔ ایک غل مچا ہوا ہے کہ مسلم ہے خستہ حال، ایک غل مچا ہوا ہے کہ مسلم ہے خستہ حال، کوئی پوچھے کہ مسلمان ہے کہاں۔